جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈکاسٹ۔ ناظرین آج سے تو موجود ہوں میں لاہور پریس کلب کے باہر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اظہر مشوانی صاحب کو جناب غلط طریقے سے رات کی طریقوں میں اٹھا لیا گیا ہے، تو ان کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہاتھ میں جناب اظہر صاحب کی تصویر ہے جناب، جو کسی اب ان سے ہر وہ شخص اب محبت کرتا ہے جو سمجھتا تھا کہ اظہر صاحب ٹھیک کام نہیں کرے، لیکن جب لوگوں کو ان کا آئینہ نظر آیا کہ اظہر صاحب کتنے آنیسٹ اور لائل اپنے کام سے، تو جناب ہر شخص کو ان سے محبت ہوئی ہے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی کیوں اٹھایا گیا اظہر بھائی کو؟ کیا ایسا وہ کام کرتے تھے، کیا تھا جو ان کو رات کی طریقوں میں اٹھا لیا گیا؟ جی پاکستان ہے، اس میں حق کی خاطر آواز اٹھانے والوں کو ظاہر اٹھایا ہی جاتا ہے، تو وہ یہ تھا حق کے ساتھ کھڑا تھا تو اس کی یہ سزا ملی ہے اسے۔ سر کیا سزا ملی ہے؟ وہ تو سمپل ہے کہ جو ان کے میڈیا ان کے سیل سنبھالے تھے خان صاحب کا، ان کا تو کوئی سنی تھا نہ، وہ کبھی کچھ اس معاملے میں آگے آتے تھے نہ پیچھے آتے تھے۔ سیل تو ہر کوئی اپنا سنبھالتا ہے، ہر سیاستدان کا کوئی نہ کوئی بندہ تو جو میڈیا سنبھالتا ہے ان کا۔ میڈیا تو سنبھالتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا کا مقابلہ جب نہیں ہو سکتا تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ اور دیکھیں سیاست اپنی جگہ پر ہے، تو باقی جو پوری فیملی کو اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے، یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے۔ اب ذاتی حملوں کے اوپر نہیں آنا چاہیے، آپ ان کا سیاست میں مقابلہ کریں، آپ اگر سوشل میڈیا پہ اس میں مقابلہ کریں، اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہو تو اسے آپ عدالت میں پیش کریں، اسے قانون کے کٹہرے میں لائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی بھی اعتراض ہے، ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ بھی اس کی اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے کنڈیم کرتا ہے۔ ہمیشہ وہ سب سے بڑا مخالف رہا ہے فیک نیوز کا، اور ہمیشہ ان کو کنڈیم کیا۔ اس کے علاوہ وہ اکاؤنٹس جو قومی سلامتی کے مخالف بولتے تھے، وہ ہمیشہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ہم خود کھڑے ہوئے ہیں، اس نے ہمیشہ کنڈیمڈ کیا۔ اپنے اس کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے دیکھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ اتنا سا پتہ چل جائے کس کے پاس ہے تو شاید پھر ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی کہیں سے میسج کچھ نہیں آئے گا کسی ادارے نے اٹھایا ہوگا؟ میں نے صدیق جان صاحب کو جب اٹھایا گیا تو تمام ادارے ماننے سے انکار کر رہے تھے، وہ تو جب ان کی عدالت میں پیشی ہوئی تب پتہ چلا کہ جناب فلاں ادارے نے ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو اظہر مشوانی صاحب کی جانب سے کوئی جناب ابھی کوئی پتہ نہیں چلا کہاں سے؟ نہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ ہم نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے، لیکن اخلاقی تو یہ بنتا تھا اخلاقی طور پہ کہ وہ ہمیں پہلے بتا دیتے، ذاتی طور پہ بتاتے کہ جناب یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، ہمیں انفارم کیا جاتا۔ اور اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک بھی نہیں تھا، آپ اس کے وارنٹ دکھائیں، کوئی پرابلم ہے اس کو جواب دینے کا، اس کو صفائی دینے کا موقع دیا جائے۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے دن دہاڑے اٹھا لیا اور پتہ نہیں ہے کہ پوری فیملی بیچاری پریشان پھر یہ اس کی ابھی تو اس کی شادی ہوئی، ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے جناب، تو یہ بڑا اذیت سے دوچار کرنے والی بات ہے۔ چلیں یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، ہم پہ ہے، کل ان پہ ہوگا، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ سر صدیق جان صاحب کو جب اٹھایا گیا، حسان نیازی کو اٹھایا گیا، اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا، ان تمام جب شریف صاحب کا قتل ہو گیا تو ان کو سر ڈر نہیں لگا جناب؟ اظہر مشوانی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے یار اگلی باری میری ہے؟ وہ تو اس شخص کو سنبھال رہے تھے جس کے اوپر پورا پاکستان ریلائی کرتا ہے، پاکستان ٹرسٹ کرتا ہے، تو ان کے دل میں کبھی ڈر نہیں آیا کہ یار یہ لوگ مجھے بھی تھریٹ کر سکتے ہیں؟ جناب ڈرنے والا نہ وہ ہے نہ ہم لوگ ہیں، ہم ڈرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کہ جان خان صاحب نے بولا ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، ایک دن تو مر ہی جانا ہے، لیکن اگر حق کی خاطر اب لڑتے ہوئے جان بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اٹھایا، کس نے اس کو غائب کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کسی جنگل میں رہتے ہیں؟ قانون کوئی لاگو ہو، کوئی آئین ہو، اس کی پاسداری کی جائے۔ تو یہ کیا ہر بندہ اپنا حق خود چھیننا شروع کر دے، خود کیا ہتھیار اٹھا لے؟ کیا کریں ہمیں کس طرف کس طرف لے کے پورے ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ ہمارے پی ٹی آئی کے 1000 کے قریب کارکنان کو اٹھا لیا گیا، آخر کس بنیاد کے اوپر، کس قانون کے تحت؟ اور دیکھیں اب اصل نقطے کی بات آپ یہ نوٹ کریں کہ جب کوئی رپورٹ درج کروانے جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی بیچ میں سے پی ٹی آئی کا نام نکال دیں۔ اب ہم پی ٹی آئی کا نام نکال دیں تو پھر درج کر لیں، پھر یہ سیدھی آپ جب رپورٹ ڈال رہے ہیں جا کے تو آپ کیا رپورٹ لکھ رہے ہیں؟ اس میں کیا مدعا آپ کا ہوتا ہے؟ مدعا تو ہمارا ظاہر ہے نامعلوم ہے کہ ہمیں کس نے اٹھایا، ہمیں نہیں پتہ، نامعلوم طور پہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، اغوائی ہم سمجھتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس نے اٹھایا ہے، ہمیں تو کسی کا معلوم نہیں ہے، نہ کسی نے اشارہ دیا، نہ کسی نے بتایا۔ پی ٹی آئی کا مدعا اس میں کیا ڈالتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ورڈ نکال دو، اس میں کیا لکھتے ہیں آپ؟ مثلاً یہ تھا، یہ فوکل پرسن تھا نا عمران خان کا، جی تو ہم یہ تو لکھنا پڑے گا نا، اس کی پوزیشن تو مینشن کرنی پڑے گی، کیونکہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ہماری ذاتی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ جو ہمیں کوئی ذاتی طور پہ اغوا کر کے یا اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہو،
یہ تو صرف میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ پارٹی بنیادوں کے اوپر اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی گئی ہے یا اس کو کوئی ذاتی اناد نکالا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ میرا خیال سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سر آپ کی اظہر صاحب سے آخری دفعہ کیا بات ہوئی، کیا ملاقات جب لاسٹ ٹائم کب ہوئی؟ جناب کیا کیا باتیں بتائیں، ہمارا تو بھائی ہے چھوٹا، گھر میں رہتا ہے، تو باتیں تو بے شمار ہیں، کیا کیا آخری بتائیں۔ ملاقات میں بات میں کیا کوئی کب یاد ویسے نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ اس نے کیا بات کی تھی، تو جب انہیں اٹھایا گیا ان کا موبائل ان کا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہی تھا؟ ہاں جی پاس ہی تھا، اس کے موبائل اس کے پاس ہی تھا، اس کے ساتھ ہی گیا موبائل۔ تو جب کہ وہ گئے ہوئے ہیں ان کے اٹھانے کے بعد کوئی میسج کہیں سے نہیں آیا، کوئی سننے میں آیا تھا جب ان کا واٹس ایپ آن تھا تو ساتھ کوئی میسج نہیں آیا، کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سے، ہمارا کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا۔ تو اس ٹائم گھر والوں کی کیفیت کیسی ہے، والدہ کی، والد صاحب کی؟ کیفیت اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا، میں خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس سچویشن میں اس وقت ہم کھڑے ہیں، کوئی خوشی میں نہیں ہے، تکلیف میں اور کرب میں مبتلا ہیں، بلکہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے تمام نوجوانان ہیں، تمام پاکستان سوگوار ہے، پوری دنیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے، ساری دنیا سوگوار ہے کہ ہاؤ دس کوڈ ہیپن، کہ اگر ایک اتنی بڑی پارٹی کے فوکل پرسن کو اٹھا لیا جاتا ہے تو عام لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہوگا۔ سر کیا آخری کویشچن ہے، کیا وہ اظہر مشوانی صاحب کو توڑ پائیں گے؟ جناب جہاں تک توڑنے کی بات ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی کسی کا یہ تو ہمیں پتہ نہیں کس کے پاس ہے، کون کیا توڑے گا، یہ تو میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں۔ خان صاحب جو ٹرسٹ ہے، جو محبت ہے، اس چیز کو ختم کر پائیں گے ان کو برین واش کر کے؟ جناب جو کوئی بھی ان کو اس طرح کے مشورے دیتا نا، انتہائی بیوقوف شخص ہے، کہ اس طرح کے کام کر کے اور کیا ہوگا، لوگ اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہم خود، میں کبھی پہلے نہیں آیا تھا، میں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں، آپ ہٹا کے دیکھ لیں، کسی کو نہیں ہٹا سکتے آپ جناب، اس طرح کے کریں گے اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے لوگ ان کے ساتھ، اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے فیملی کے لیے کوئی اظہار بہت انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، اسی رات ہمیں بلایا ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے، انہوں نے ہمیں ایڈوکیٹس جو پی ٹی آئی کے آفیشل تھے انہوں نے ہمیں ریفر کیا ہے، اور بہت زیادہ کوآپریشن، ابھی تک انہی کی کوآپریشن کی مدد سے ہم آگے نکل رہے ہیں۔ سر آخر میں ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی حرکتوں سے آپ باز آ جائیں۔ آپ ایکچولی آپ خان صاحب کے ساتھ دشمنی بلکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کہ عوام کے اندر اتنا غصہ بھر چکا ہے کہ جب یہ نکلے گا، جب یہ اگر فرض کر لیں کسی بھی لحاظ سے آج کروائیں آپ الیکشن، 6 ماہ بعد کروائیں، سال بعد کروائیں، آپ کو اس کا جو ریئیکشن نظر آئے گا نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیوں اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عوام تو پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ کل دیکھ لیا آپ نے، انہوں نے کنٹینر لگا کے بند کیا، انہوں نے ینگ لوگوں کو اغوا کر لیا، گرفتار کر لیا، پرچے کٹوا لیے، تو کیا ہوا، کیا کچھ ہوا، کوئی فرق پڑا نہیں؟ عوام اسی طرح سے نکلی، اگر وہ ہوتے تو اور بھی زیادہ آتے، لیکن اس کے باوجود کنٹینر بند ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے، دھمکایا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے، لوگ آئے۔